شکر ہے خدا نے اس تبدیلی سے لوگوں کو بچایا ہے. لوگوں کو اویئرنیس آئی ہے کہ نہیں, اس تبدیلی نے لوگوں کو بڑا ہی تنگ کیا ہے کیونکہ لوگ کھا رہے تھے, اب لوگ بھوکے مار رہے ہیں. یہ بڑی تبدیلی آئی ہے. میں غریب کو ختم کر دوں گا, لیکن یہاں فارمولہ یہ آ گیا ہے کہ غریب کو واقعی ہی اگر 2 سال چلے تو غریب ایسے ہی یہاں مر جائے گا, ختم ہی ہو جائے گا. تو چند ہی لوگ رہ جائیں گے. اس تبدیلی سے لوگ نہایت ہی تنگ ہے. قوم کے فیوچر کو ووٹ دیں, قوم کے جو ملک کے فیوچر کو, پاکستان کے فیوچر کو ووٹ دیں اور نظریے کو ووٹ دیں. پرکھیں کہ لوگوں کا کیا حال ہے, تو اس طرح سے اپنا ایک نظریہ جو ایک آپ کے پاس امانت ہے اس کو ووٹ دیں, اور جو سچ ہے اس کو, پارٹی کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلے آپ پاکستان کو دیکھیں اور پھر جو اس کے لیے بہتر ہے وہ فیصلہ کریں. ہو رہے ہیں جی ہم سے یہ نہیں ہو رہا, بجلی کے بل پے نہیں ہو رہے, خوراک پوری نہیں ہو رہی ہے, لیکن جب یہ خاص وقت آتا ہے اس میں اپنا جو رائٹس ہے وہ اپنے حق کے لیے, اپنے خوشحالی کے لیے اس کو ووٹ کاسٹ کریں, نہ کہ اس وقت پریشرائز میں آئے, نہ کہ اس وقت جو آپ کہ جی کسی کے للچانے میں آئے. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان عمر فاروق ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آپ دیکھ رہے ہیں سیالکوٹ نیوز. ناظرین, سیالکوٹ کے اندر کنٹونمنٹ الیکشن جو ہے اس میں جو گہما گہمی سیاسی طور پر دیکھی جا رہی ہے, اس پر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شکیلہ جوید آتھر صاحبہ, جو کہ منورٹی کی آواز بنتی ہیں یہاں پر. ان سے جانتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو میدان ہے سیالکوٹ کا, اس کو کون مارے گا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیسی ہیں آپ؟ جی خداوند کا فضل ہے. جی اچھا, آپ کے علاقے میں یہ جو کنٹونمنٹ کا الیکشن ہو رہا ہے, اس میں کس کو تبدیلی کی نظر دیکھتے ہوئے آ رہی ہے؟ جی خداوند کا فضل ہے. جی لوگوں نے کچھ سال پہلے بڑا تبدیلی کا ایک نعرہ بلند کیا تھا کہ تبدیلی, لیکن خداوند کا فضل ہے, شکر ہے خدا نے اس تبدیلی سے لوگوں کو بچایا ہے. لوگوں کو اویئرنیس آئی ہے کہ نہیں, اس تبدیلی نے لوگوں کو بڑا ہی تنگ کیا ہے کیونکہ لوگ کھا رہے تھے, اب لوگ بھوکے مار رہے ہیں. یہ بڑی تبدیلی آئی ہے اور لوگ اس تبدیلی سے تنگ آ چکے ہیں, اور خداوند کے فضل سے لوگ اب واپس اپنے ریالٹی کی طرف, حقیقت کی طرف لوٹ رہے ہیں. پہلے لوگوں کو جو ایک سبز باغ دکھایا گیا تھا, لوگوں کو پتہ چل گیا کہ وہ صرف باتیں ہی ہیں, اور اب ہم کیا, اب انہی کے لوگوں سے جا کے پوچھ لیں, وہ بھی تنگ ہیں کیونکہ حالات یہ دیکھیں کہ مہنگائی کیسی ہے کہ میں غریب کو ختم کر دوں گا, لیکن یہاں فارمولہ یہ آ گیا ہے کہ غریب کو واقعی ہی اگر 2 سال چلے تو غریب ایسے ہی یہاں مر جائے گا, ختم ہی ہو جائے گا. تو چند ہی لوگ رہ جائیں گے. اس تبدیلی سے لوگ نہایت ہی تنگ ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ نواز شریف کے نظریہ کی طرف واپس لوٹ کے آ رہے ہیں؟ یقیناً آپ خود بھی جانتے ہیں, ساری دنیا جانتی ہے, واپس لوٹ کر آ رہے ہیں کیونکہ لوگوں کے لیے کھانا آسان تھا, سب کچھ کام ہو رہا تھا. لوگ یہ جو بڑا کہہ رہے تھے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, کچھ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. یہ تو ہماری بات ایک پارٹی بیس پہ اگر آپ کہیں گے کہ یہ پارٹی ہے مسلم لیگ نون, اس لیے کہہ رہے ہیں, ہم تو اپوزیشن ہے, ہم تو کہیں گے ہی, لیکن آپ ہم سے زیادہ جا کر ان کے ہی لوگوں سے پوچھیں, وہ زیادہ تنگ ہے اور اس وجہ سے لوگ واپس لوٹ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ حکومت ان کی ہے, اور آپ ضمنی الیکشن دیکھیں کون جیت رہا ہے, دوسرے الیکشن دیکھیں کون جیت رہا ہے. اگر کوئی ایک الیکشن یہ جیتے ہیں اور اس کے پیچھے آپ خود دیکھیں کہ کیا پریشرائز لوگوں کو کیا گیا ہے. اور اب بھی آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگوں کو انہوں نے ایک بڑی گندی سی ہوا چلائی ہے کہ اس لوگوں کو بیچاروں کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے, لوگوں کے ضمیر کے سودے کر رہے ہیں, لوگوں کو جا کر پریشان کر رہے ہیں کہ یہ, لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں نے ان چیزوں کو بہت زیادہ حد تک لوگوں نے ان چیزوں کو ٹھکرایا ہے, کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ یہ ٹیمپریری چیزیں اور سلو پوائزن ہے جو لوگوں کو آہستہ آہستہ مار ہے. 3 سال پہلے جو وعدہ کیا گیا تھا انہوں نے لوگوں کو آدھا مار دی ہے, سلو پوائزن کی طرح سے, جیسے سلو آپ دیکھیں لوگوں کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے, لوگوں کے پاس کاروبار نہیں ہے, لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, لوگوں کے پاس فیس کے لیے کچھ نہیں ہے, لوگ پریشان ہیں. اس لیے انہوں نے کہا نہیں, ہم کم سے کم پرانے پاکستان میں کھاتے تو تھے, اس لیے وہ واپس نظریہ پاکستان میں جو پرانا نواز شریف کا نظریہ ہے وہ ووٹ کو عزت دو کے بارے میں سوچ رہے ہیں, وہ لوٹ بھی رہے ہیں, اور لوگ بڑا یقین دہانی کرا رہے ہیں. یہ الیکشن میں آپ دیکھیں گے بھی کہ ایک واپس جو ہماری پارٹی کے لوگ جو فالوور ہیں وہ کس طرح سے بڑھے ہیں. یہ وہ سسٹم ہوا ہے کہ جب دبایا جاتا ہے تو پریشر سے چیز ابھرتی ہے, اور اس الیکشن میں آپ دیکھیں گے خداوند کے فضل سے کہ لوگ ابھرے ہیں. تو ایسا پھر PP38 کے اندر کیوں نہیں ہوا؟ وہاں پر آپ کا گڑھ اس کو کہا جاتا تھا, جی وہاں پر نون لیگ کو شکست ہوئی ہے. یہاں پر بھی سننے میں آ رہا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ 2 ہی سیٹیں لینے کی شاید کہ حامل ہو. دیکھیں یہ کون بتا دیتا ہے کہ 2 سیٹیں لیں گے, ٹھیک ہے, افواہ چل رہی ہے. جی افواہ کی ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک دن افواہ ہوتی ہے, لوگوں کے منہ میں بات ڈالی جاتی ہے تاکہ ایسا اسی کر سکے, لیکن ایسا کر نہیں سکیں گے, اس لیے کہ وہ پرانی بات ہے کہ یہ, لیکن اس دفعہ ہمیں بڑا امید ہے. دھاندلی کا خدشہ آپ کو نہیں نظر آ رہا؟ دیکھیں ہم امید رکھتے ہیں کہ
کہ جو دھاندلی کرواتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں وہ بھی اب چاہیں گے کہ پاکستان کو اس قابل کر دیا جائے کہ پھر اس کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کیا جائے. اگر پھر ایکسپیریمنٹ پہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا تو جب پاکستان ہی نہ رہے گا تو پھر لوگوں کا کیا حال ہوگا. تو ہم امید رکھتے ہیں کہ اور خداوند کے گھر بھی امید رکھتے ہیں اور اپنے جتنے الیکشن کمیشن سے بھی اور جتنے بھی ہیں امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں اس دفعہ پریکٹس ایک ریئل صاف پریکٹس کرنے دیں گے. اچھا، آپ مینورٹی کی آواز جو ہے اس کو ہمیشہ بلند کرتی ہیں جی. تو مینورٹی کے کنٹونمنٹ کے جو ایریاز ہوتے ہیں وہاں پر بیسک مسائل کیا ہوتے ہیں کہ جن کو آپ سمجھتی ہیں کہ نون لیگ اس دفعہ جو ہے وہ پراپر پورا کرے گی؟ جی، منورٹی کی بات آپ کریں گے تو یہ بڑی سینسٹیو بات ہے کیونکہ اس میں ہمارے جو لوگ ہیں وہ بہت بری طرح سے کچلے جا رہے ہیں. اور میں ایک بات ضرور پوائنٹ آؤٹ کروں گی، چاہے ہے تو بڑی گہری ہے، چبھنے والی بھی ہے، کہ آپ کنٹونمنٹ بورڈ میں جا کے دیکھیں کہ کوئی فائر بریگیڈ میں ہے نا تو وہ بیچارہ اس کے پیپر چیک کرے وہ صفائی والوں میں بھرتی ہوا ہے. کوئی پلمبر ہے اس کے پیپر چیک کرے وہ صفائی والوں میں بھرتی ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو حکومتی کارکردگی ہے، 3 سال کی رپورٹ پیش کی گئی ہے، اس کے اندر بڑی ترقیاتی دعوے کیے گئے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ ان دعووں کو دیکھ کر لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے؟ جی، آپ خدا برکت دے میڈیا والوں کو، اور ہم تو چاہتے ہیں توفیق بھی دے کہ وہ ایک ریالٹی بیان کریں کہ جو ہمارے ہی منصوبے ہیں تو یہ تو سارے جانتے ہیں. چلے خاموش رہنے سے اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ ان کے منصوبے ہیں تو چلے ان کی خوشی کے لیے، ایک جھوٹی تسلی کے لیے، خوشامد کے لیے ایسا ہو سکتا ہے. منصوبے ہمارے ہیں، مسلم لیگ نون کے ہیں، افتتاح وہ کر رہے ہیں. اور ترقی کہاں ہمیں بھی دکھائیں، میڈیا جائے ڈھونڈیں کہاں کام ہوئے تو ٹی وی پہ دکھائیں کہ کدھر کام ہوئے. اگر نہیں ہوئے تو پھر کہنے والی باتیں تو پھر کہنے والی. گیلپ کی جو رپورٹ آئی ہے، گیلپ کی رپورٹ آئی ہے کہ اس کے اندر لوگ جو ہیں وہ رپورٹ کے مطابق 48% لوگ جو ہیں وہ خان صاحب کی حکومت سے مطمئن ہیں، 45% جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم مطمئن نہیں ہیں. تو گیلپ کی رپورٹ کو تو بڑا پھیلایا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. دیکھیں، پھیلانے والی بات تو یہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ووٹ پہلے سے زیادہ بڑھے ہیں اور ان کے بھی ادھر آگے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے. اور جو رپورٹ ہے وہ اپنے ہی لوگوں کو سامنے کھڑا کر کے مجھے کہیں نا مسلم لیگ نون کے لیے بولیں، 40 لوگ مسلم لیگ نون کے کھڑے کر کے کہیں گے تو وہ رپورٹ تو نہیں ہو جائے گی. آپ عام عوام کے اندر اترے، ایک حقیقت کو ڈھونڈیں اور ڈھونڈنے سے مل جائے گا. لوگ کلام بیان کرتے ہیں، تم خدا کو ڈھونڈو گے تو وہ بھی پالو گے. اگر ہم بیٹھ کے لوگوں کو اپنے مطلب کے لوگوں کو بلا کے پوچھیں گے تو پھر تو وہی ملے گا جو وہ سننا چاہتے ہیں. لوگ تو کرتے بھی یہی ہیں کہ وہ سناؤ جو یہ سننا چاہتے ہیں. پارٹی والے اور سائڈ پہ جا کے ان کی بھی مجبوری ہے پارٹی کو پروموٹ کریں. لیکن میں ریکویسٹ کرتی ہوں اپنی قوم سے کہ اس وقت قوم کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہ کریں. قوم کے فیوچر کو ووٹ دیں، قوم کے جو ملک کے فیوچر کو، پاکستان کے فیوچر کو ووٹ دیں اور نظریے کو ووٹ دیں. پرکھیں کہ لوگوں کا کیا حال ہے. تو اس طرح سے اپنا ایک نظریہ جو ایک آپ کے پاس امانت ہے اس کو ووٹ دیں، اور جو سچ ہے اس کو، پارٹی کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلے آپ پاکستان کو دیکھیں اور پھر جو اس کے لیے بہتر ہے وہ فیصلہ کریں. خان صاحب بہتر نہیں ہے؟ دیکھیں، قوم اور سلطنت خدا کی طرف سے ہے. میں کہتی ہوں قوم جو وہ آئے ہیں بہتر اگر ہوتے تو لوگوں کے لیے خوشحالی ہوتی، لوگوں کے لیے پریشانی ہے. اس لیے لوگوں کے پاس ایک رائٹس ہے کہ جو اب وہ اپنی مرضی سے، جو خدا نے ان کو رائٹس دیا ہے اس کو اچھا استعمال کر کے اپنے لیے ایک اچھا حکمران ڈیسائیڈ کریں. جو اچھے حکمران، اگر آپ نے ایک بڑا کویشچن کیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں اس کے لیے کیا کہوں، کیونکہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو لوگ کسی بھی سکھ کے لحاظ سے، کاروبار نہیں ہے، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو اب اس کو اچھا حکمران کہتے ہیں تو چلے مان لیتے ہیں. اگر اور اچھا 2 سال چل گیا تو 2 سال اور اچھا حکمران چل گیا. جی وہی کہہ رہے ہیں، 2 سال اور اچھا حکمران چل گیا تو میرے خیال میں ہماری جو تقدیر بدلنے کی بات کی جا رہی ہے 2 سال کے اندر. چلے دیکھ لیں گے. اب یہ بھی دیکھ لیا، وہ بھی دیکھ لیں، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا. کیونکہ باتیں کرنے سے ملک بدلتا تو 3 سال میں بہت کچھ بدل جاتا، کرنے سے بدلتا ہے. میڈم، آخر میں اپنے ووٹران سپورٹران کو کیا پیغام دیں گے؟ یہ دیں گے کہ یہ آپ کے پاس بڑی خوبصورت امانت ہے، اور جو تنگ ہیں، آپ پریشان ہیں، دکھی ہیں، سارے ہر جگہ پہ جا کے رو رہے ہیں، جی ہم سے یہ نہیں ہو رہا، بجلی کے بل پے نہیں ہو رہے، خوراک پوری نہیں ہو رہی ہے. لیکن جب یہ خاص وقت آتا ہے، اس میں اپنا جو رائٹس ہے وہ اپنے حق کے لیے، اپنے خوشحالی کے لیے اس کو ووٹ کاسٹ کریں، نہ کہ اس وقت پریشرائز میں آئیں، نہ کہ اس وقت جو آپ کہ جی کسی کے للچانے میں آئے کہ یہ کر لیں وہ کر لیں. میں کہتی ہوں، ریکویسٹ ہے میری کہ بڑی ہوش کے ساتھ جو آپ کے حق کے لیے ہے، جو آپ کے لیے بہتری کے لیے، جو جس سے انسان کے پیٹ پر لات نہیں بلکہ پیٹ بھر کر لوگ سوتے ہیں، یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے ووٹ کاسٹ کریں. جی شکریہ. گاڈ بلیس یو. جی ناظرین، یہ تھی شکیلہ جاوید آتھر صاحبہ، جنہوں نے اپنے
خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ووٹ کو امانت کے طور پر ڈالنے کی ریکویسٹ کی ہے اور کہا ہے کہ اس نظریے کو ووٹ دیں جس نظریے کی قوم کو ضرورت ہے اور جو نظریہ جو ہے اس عوام کے مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔